वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त विंटर के हवाले से मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए आंवला की क्रीम बनाऊंगी जो विंटर के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी और वाइट भी करेगी, और इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर से एजिंग के इफेक्ट को ख़त्म करेगी और आपकी स्किन के ऊपर से जायों का खात्मा करेगी। क्रीम के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके पैक्स जो है किस तरीके से बनाने हैं। पैक्स भी इसके बड़े ही ज़बरदस्त हैं। आंवला जो है शुरू से ही बालों के हवाले से इसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, पर ये स्किन के हवाले से बड़ा ही बेनिफिशियल है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आंवला जो है हमारी स्किन के लिए कितने ही ज़्यादा फायदेमंद और हम इससे क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं और इसको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि मैं ये जो पैक्स हैं और ये जो क्रीम है इसको किस तरीके से तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले आपने आंवला ले लेना है। आंवला है इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। वैसे तो आंवले का तरीक़ेकार ये है, उसको कट करने के लिए दरमियान में एक कट लगाते हैं और इसको ऐसे करके बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ये मेरे पास आंवला बहुत छोटा है तो इस वजह से फिर मैं उसको दूसरे तरीके से कट कर रही हूँ। इसकी क्वांटिटी का मैंने मेजर कर लेना है कि ये हमारे पास कितना आंवला जो है रेडी हुआ है। अब हमने इसका एक्सट्रैक्ट लेना है। 1.5 जो आंवला जो हमने कटे थे इसके बीच में मैंने हाफ कप जो है रोज़ वाटर को ऐड करना है ताकि ये हमारा अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए और बहुत ही अच्छी सी जो इसकी ब्लेंडिंग है हो के हम इसके बीच में से इसका जूस सारा ले लें। अरारूट पाउडर लेना है हमने। पिछली वीडियो में मैंने आपको अरारूट के बारे में बताया था कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है स्किन के हवाले से। इसके बड़े ही ज़्यादा फायदे हैं। इससे बेबी पाउडर बनाया जाता है और इसको मेकअप में भी यूज़ किया जाता है। इससे कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह बनाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये अरारूट पाउडर, तो हमने इसको लेना है। तो व्यूवर्स, मैंने कुछ जो जूस है वो बचा लेना है। मैंने आपको कुछ इसके पैक्स भी बताने हैं तो मैंने इसके पैक्स भी किस तरीके से तैयार करने हैं। मैंने हाफ कप जो है वो जूस ले लिया है। आपने इसको लास्ट तक देखना है कि मैंने किस तरीके से आंवला क्रीम को तैयार करना है। हाफ कप में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा अरारूट पाउडर डालना है। अगर अरारूट पाउडर कम पड़ जाता है तो हम इसके बीच में और डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारी क्रीम जो थिक हो जाती है तो हमें फिर डालने की जरूरत नहीं होगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर डाल सकते हैं लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसके बीच में नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कितना डालना है सिर्फ इसका कलर चेंज करने के लिए सिर्फ इतना सा हमने माइनर से इसके बीच में डालना है। अब मैं इसको फ्लेम के ऊपर इसको बॉयल दूंगी ताकि ये हमारी एक अच्छी सी क्रीम जो है रेडी हो जाए। इसको हमने साथ साथ मिक्स करते जाना है। अगर हमने ऐसा ना किया तो जो अरारूट पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा और इसमें लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। आपने इसको साथ साथ मिक्स करते रहना है ताकि वो अरारूट है वो नीचे ना बैठे। फ्लेम को मैंने नॉर्मल रखा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं रखा। हमने इसकी थिक पेस्ट बनानी है, इसको बहुत पतला नहीं रखना। ये मेरी जो पेस्ट है जो बहुत थिक हो गई है और बिल्कुल 2 या 3 टेबलस्पून रह गई है। हाफ कप जो है 2 या 3 टेबलस्पून रह जाए तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये हमारी जेल टाइप की जो एक पेस्ट है वो रेडी हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप में मुझे चाहिए कोकोनट ऑयल।
یہ میں نے یہ والا کوکونٹ آئل جو ہے وہ لیا ہے، تو اس کے بیچ میں جم جاتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے بول کے بیچ میں نکال دیا ہے اس کو۔ اور پیٹرولیم جیلی ویزلین یعنی کہ پیٹرولیم جیلی چاہیے، یہ میں بڑی والی لے رہی ہوں، آپ نے ذرا تھوڑی سی تھک سی لینی ہے، بہت زیادہ سافٹ۔ ایک ساتھ اور 2 ٹیبل اسپون میں نے پیٹرولیم جیلی لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس بیز ویکس نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے اپنی کریم کو ریڈی کر سکتے ہیں۔ آپ اس سے کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ 2 کوکونٹ آئل کو میں نے ایڈ کرنا ہے 2 ٹی اسپون۔ اب میں اس کو مائکرو ویو میں یا ڈبل بوائلر میتھڈ کے ذریعے تھوڑی سی ہیٹ دوں گی تاکہ یہ سارا جو مٹیریل ہے اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائے اور میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر سکوں۔ 10 سیکنڈ میں نے اس کو ہیٹ دی ہے، اس کو میں مکس کروں گی تاکہ یہ مکس ہو جائے اچھے طریقے سے۔ ڈرائی اور آئلی اسکن دونوں کے لیے ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں میں نے اراروٹ پاؤڈر ڈالا ہے تو وہ آئلی اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے۔ آملہ کی پیسٹ اس کے بیچ میں نے جو ریڈی کی تھی وہ ڈالنی ہے۔ 1 تقریباً 2 ٹیبل اسپون میری یہ آملہ پیسٹ جو ہے وہ بنی تھی، میں نے اس کے بیچ میں سارا مکس کر دیا۔ ایک خالی کنٹینر لینا ہے، آپ نے اس کریم کو اس کے بیچ میں ڈال لینا ہے۔ یہ ونٹر کے حوالے سے ہماری بڑی ہی زبردست آملہ اسکن وائٹنگ موئسچرائزنگ کریم جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے، بہت ہی زبردست، بہت ہی زیادہ افیکٹو۔ آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا، اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ ابھی یہ جم جائے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی جو شکل ہے کیسے ریڈی ہوئی ہے، یہ فائنل میں کیسے لگ رہی ہے۔ اس نے آپ کی اسکن کو بہت ہی زیادہ موئسچرائز بھی کرنا ہے۔ اب میں اس کو تھوڑی دیر جمنے کے لیے چھوڑوں گا۔ اس کو ہم نے بنا کے روم ٹیمپریچر میں رکھنا ہے، اس کو فریج میں نہیں رکھنا۔ جتنی جو میں نے بنائی ہے آپ نے اتنی ہی بنانی ہے، اگر ختم ہو جاتی تو پھر بعد میں آپ نے اس کو اور زیادہ بنانا ہے۔ آملہ کا اسکن وائٹنگ پیک اس طریقے سے بناؤں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے ایک پپایا لے لینا ہے، ایک پپیتا لے لینا ہے اور اس کو کٹ کر لینا ہے، پیل کو اس سے الگ کر کے اس کا ہم نے پیوری لے لینی ہے۔ پپایا کا فیشن جو ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے، بہت زبردست ہے۔ اگر آپ میرے نیو سبسکرائبر ہیں تو آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی، آپ اسکرین کے اینڈ پہ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پپایا نہیں ملتا تو اس کی جگہ آپ بنانا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آملہ کا اسکن وائٹنگ پیک بنانے کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے اس میں ہے پپایا، آملہ جوس اور ہنی۔ 2 ٹیبل اسپون میں نے آملہ جوس کو ایڈ کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی۔ مکس کرنے کے بعد میں نے 2 ٹیبل اسپون آملہ جوس لینا ہے، 1 ٹیبل اسپون ہنی ایڈ کروں گی، اور 1 ٹیبل اسپون ہی پپایا جو ہے ایڈ کروں گی۔ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی۔ اس پیک کو آپ نے ویک میں 3 ٹائم یوز کرنا ہے۔ میں آپ کو ادھر ڈیفرنٹ قسم کے پیکس بنانا بتاؤں گی، آپ کبھی یہ پیک یوز کر سکتے ہیں اور کبھی دوسرا پیک یوز کر سکتے ہیں، بدل کے آپ پیک کو یوز کر سکتے ہیں، جو بھی جس کا کام ہوگا وہ آپ کی اسکن کے اوپر ویسا ہی اثر کرے گا۔ یہ جو پیک ہے یہ اسکن وائٹننگ کے لیے ہے، آپ نے اس کو ویک میں 3 سے 4 ٹائم یوز کرنا ہے اور اپنے اسکن کے اوپر اس کو اپلائی کر لینا ہے۔
اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے 20 منٹس تک چھوڑ دینا ہے. جب یہ ڈرائی ہو جائے اور 20 منٹس گزر جائیں تو آپ نے اپنے فیس کو نارمل پانی سے واش کر لینا ہے. بہت ہی زیادہ افیکٹو اور بہت ہی زبردست یہ پیک ہے. تو نیکسٹ پیک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا بنانا ہے. نیکسٹ پیک جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ بھی اسکن وائٹننگ کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن کے اوپر سے جو سن ٹین ہے اس کو ریموو کرے گا. آپ کی اگر اسکن 2 ٹون ہے تو اس کو 1 ٹون میں لائے گا. الیسٹکسٹی کو برقرار رکھ کے آپ کی اسکن کو ینگر لک دے گا. اس کے لیے بھی ہمیں 2 ٹیبل اسپون ہم کو آملہ جوس چاہیے. 5 ٹیبل اسپون میں نے کرڈ لینا ہے یعنی کہ دہی. تھک سی ہم نے دہی لے لینی ہے. پنچ سی ہلدی, کچن ہلدی آپ نے ایڈ کرنی ہے, بالکل تھوڑی سی. آپ ہلدی کی مقدار اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں. اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا. ویک میں 1 سے 2 ٹائم آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. بہت ہی زبردست یہ پیک ہے. آپ نے سب پیک کو ایک ہی بار لگا کے بنا کے نہیں یوز کرنا. جب بھی آپ نے بنانا ہے ڈیفرنٹ جو پیکس جو میں بتاؤں گی آپ کو, آپ نے چینج کر کے ان کو یوز کرنا ہے. نیکسٹ میں جو پیک بنانے جا رہی ہوں وہ ہے پگمنٹیشن کو دور کرنے والا, اسکن کے اوپر سے ڈارک اسپاٹ کو ختم کرنے والا اور اسکن کو وائٹ کرنے والا, بڑا ہی خوبصورت گلو دینے والا. اس کے لیے مجھے سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ تو آملہ جوس ہی ہے, اور آملہ جوس کے ساتھ مجھے جو چیز چاہیے وہ ہے ایلو ویرا جیل. 1 ٹیبل اسپون ایلو ویرا جیل کو ایڈ کرنا ہے. 1 ٹیبل اسپون ہی میں نے آملہ جوس کو ایڈ کرنا ہے. اس کو یوز کرنے سے آپ کی اسکن کے اوپر اگر بہت ہی زیادہ پگمنٹیشن ہے تو اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہ تھا ہمارا پگمنٹیشن کو دور کرنے والا پیک. ایلو ویرا جیل اور آملہ جوس لگانے کا طریقہ وہی ہے. آپ نے اس طریقے سے اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور 40 منٹس کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور تھوڑی دیر بعد اس کو واش کر لیں. اس سے آپ کی اسکن کے اوپر جتنی بھی پگمنٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ آملہ کا جو جوس ہے اس کو ڈائریکٹ بھی اپنی ایکنی کے اوپر اگر لگائیں گے اس طریقے سے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے فیس کے اوپر اگر ایکنی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. ایکنی اور پمپل کا بھی اس سے ایجنگ کے ایفیکٹ کو ختم کرنے کے لیے جو پیک ہم نے بنانا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آلمنڈ آئل کو ایک باؤل میں ڈال لینا ہے. 1 ٹی اسپون آلمنڈ آئل کو ڈالنا ہے اور 1 ٹی اسپون ہی آپ نے آملہ جوس ہے اس کو ڈالنا ہے. ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. اس کو آپ 1 گھنٹے سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کی اسکن کے اوپر اچھا سا اثر کرے. اس کو بھی اس طریقے سے لے کے اپنے فیس کے اوپر آپ نے اس طرح اپلائی کر لینا ہے. لینا آپ نے آلمنڈ آئل وہ یہ آپ کے جو فائن لائنز ہیں ان کو ختم کرے گا اور اس کے علاوہ آپ کی اسکن کے اوپر جو ایجنگ کے ایفیکٹ ہے ان کو ختم کرے گا. اس کے علاوہ ویورز آملہ جوس کو پینے سے بھی آپ کی جو اسکن ہے اس کے اوپر بڑے ہی مثبت اثرات ہوں گے. اس کا طریقہ کار کیا ہے, آپ نے آملہ جوس کو بنا کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں لیکن جو پیکس وغیرہ ہیں ان کو بنا کے آپ فریج میں نہیں رکھ سکتے. جب بھی بنانے ہیں آپ نے پیک جو ہے نیو بنانے ہیں. آپ نے جو اسکن کو فریش کرنے کے لیے ینگر لک کے لیے اس آملہ جوس کو پینا ہے. پینا کس طریقے سے ہے, 1 سے 2 ٹیبل اسپون آپ نے اس کے بیچ میں اور اتنی ہنی ایڈ کرنی ہے جس سے آپ کو اس کا ٹیسٹ جو ہے اچھا لگے اور آپ اس کو پی سکیں. اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اس آملہ جوس کو آپ نے ڈیلی پینا ہے جو کہ آپ کی اسکن کو ینگر لک دے گی. یہ پینے کے لیے ہے. ڈیلی آپ اس کو خالی پیٹ پی سکتے ہیں, نہار میں پی سکتے ہیں. آملہ جوس کے بیچ میں ہنی کو ایڈ کر دیں. یہ پپایا کا جو پیک تھا یہ ہم نے بنایا تھا. یہ پیک جو ہے ہماری اسکن کو وائٹ کرے گا اور بڑا ہی خوبصورت گلو دے گا. یہ یوگرٹ کے ساتھ ہم نے بنایا تھا. اس سے ہماری اسکن کے اوپر سے پگمنٹیشن ختم ہوگی. اور یہ آلمنڈ آئل اور آملہ جوس ہے جو کہ ہماری اسکن سے ایجنگ کے ایفیکٹ کو. ایلو ویرا جیل
बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम जो मैंने बनाई है, ये वो क्रीम है जो स्किन को मॉइस्चराइज करेगी। आंवला क्रीम को वाइट भी करेगी, स्किन के ऊपर सारे मसले दूर हो जाएंगे। ये बहुत थोड़ी सी आपने लेनी है क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग है, इसमें पेट्रोलियम जेली है, तो जब भी आप इसको फेस के ऊपर लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज कर लेगी। आपने इस तरीके से इसको तैयार करना है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो जिस तरीके से मैंने जब क्रीम बनाते हुए हमने इसके बीच में जो अरारूट पाउडर डाला था, इसके बीच में आप अरारूट पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा थिक कर सकते हैं। थिक करने से ये होगा कि आपकी जो ऑयली स्किन है वो उसके लिए ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो जाएगा। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको इसी तरीके से रखेंगे और इसको आप रूम टेम्परेचर में भी बना के रख सकते हैं। अरारूट पाउडर है उसको बीच में ऐड कर लेंगे तो ये हमारी क्रीम जो है थिक भी हो जाएगी और जो ऑयली स्किन वाले हैं उसको भी इजीली वो सब यूज कर सकेंगे। अरारूट का जो पाउडर है वो ड्राई ऑयली स्किन वाले के जो ऑयल है सारा जो है वो अपने अंदर जस्ट कर लेगा। ये आपकी स्किन को वाइट भी करेगा और सर्दियों में मॉइस्चराइज भी करेगा। मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। आपने जब अरारूट पाउडर को डालना है तो इसकी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको आपने मिक्स करना है। इस क्रीम को आपने डेली हैंड और फेस वॉश करने के बाद यूज करना है। इसके अलावा आप नॉर्मली भी इसको यूज कर सकते हैं जिस तरीके से एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसे यूज की जाती है।